اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مختلف چیزوں کی پہچان اور ان کے نام۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ نیمز آف آبجیکٹس۔ نیمز یعنی نام، آبجیکٹس یعنی چیزیں، تو اس کا مطلب ہوا چیزوں کے نام۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لک، ریڈ اینڈ لرن یعنی دیکھیے، پڑھیے اور یاد رکھیے، یعنی سیکھ کر انہیں یاد رکھیے۔ تو آپ نے غور سے تصویروں کو دیکھنا ہے اور چیزوں کے ناموں کو میرے ساتھ دہرانا بھی ہے تاکہ آپ انہیں سیکھ کر اچھی طرح یاد رکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے اس تصویر میں دیکھیے۔ اس تصویر میں ایک خاندان کے چند افراد ہیں، جیسے کہ دادا دادی، امی ابو اور بہن بھائی وغیرہ۔ یہ مل کر بناتے ہیں ایک خاندان۔ خاندان کو انگلش میں کہتے ہیں فیملی۔ فیملی یعنی خاندان۔ یہ کیا لکھا ہے؟ فیملی یعنی خاندان۔ اور خاندان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں رہنے والے سب لوگ، جیسا کہ دادا دادی، امی ابو اور بہن بھائی وغیرہ۔ اب اس تصویر میں دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہیں بہت سی پلیٹیں۔ صرف ایک پلیٹ ہو تو اسے کہتے ہیں پلیٹ، اور ایک سے زیادہ ہو تو انگلش میں کہتے ہیں پلیٹس۔ پلیٹس یعنی پلیٹیں۔ پلیٹ کا لفظ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کیا لکھا ہے؟ پلیٹس یعنی پلیٹیں۔ اب اس تصویر کو دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ٹی وی یا پھر ٹیلی ویژن۔ ٹی وی یا ٹیلی ویژن۔ ٹی وی کی مدد سے خبریں اور مختلف پروگرامز دیکھے اور سنے جاتے ہیں۔ تو اس تصویر میں کیا بنا ہے؟ ٹی وی، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیلی ویژن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ایک لمبا لفظ ہے۔ اسے آسان بنانے کے لیے اس میں آنے والے ٹی اور وی کی مدد سے ٹی وی کا، تو یہ کیا لکھا ہے؟ ٹی وی، اور یہ کیا لکھا ہے؟ ٹیلی ویژن۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس تصویر میں دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک لیمپ۔ لیمپ، اسے اردو اور انگلش دونوں میں لیمپ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ بجلی کی مدد سے چلتا ہے اور اس میں لگے ہوئے بلب کی مدد سے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا لکھا ہے؟ لیمپ۔ لیمپ، بالکل ٹھیک۔ اب اس تصویر میں دیکھیے، یہاں ایک ٹیبل اور چیئر ہے اور ایک کمپیوٹر بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کا استعمال دفتر میں کیا جاتا ہے۔ دفتر کو انگلش میں آفس کہتے ہیں۔ آفس یعنی دفتر۔ آفس یعنی دفتر۔ آفس میں مختلف بزنس یا کاروبار کا کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا لکھا ہے؟ آفس یعنی دفتر، بالکل ٹھیک۔ اب اس تصویر میں دیکھیے اور بتائیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک بیگ یعنی بستہ۔ بیگ یعنی بستہ۔ بیگ میں مختلف چیزیں ڈال کر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے، جیسے کہ کتابیں وغیرہ۔ تو یہ کیا لکھا ہے؟ بیگ یعنی بستہ، بالکل ٹھیک۔ چلیے اب یہ بتائیے، یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ یہ ہے ایک پینسل۔ پینسل کی مدد سے کاغذ پر لکھا جاتا ہے۔ پینسل۔ پینسل، یہ کیا ہے؟ پینسل، بالکل ٹھیک۔ چلیے اب اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اے سی۔ اے سی یا پھر ایئر کنڈیشنر۔ ایئر کنڈیشنر۔
ایئر کنڈیشنر کے لفظ کو آسان بنانے کے لیے اس میں سے لیٹر اے اور سی کو لے کر اے سی کا لفظ بنایا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے ایئر کنڈیشنر. تو یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ اے سی یا پھر ایئر کنڈیشنر. بالکل ٹھیک. ایئر کنڈیشنر یا اے سی گرمیوں میں کمرے کو ٹھنڈا رکھنے کے کام آتا ہے اور یہ بجلی سے چلتا ہے. تو یہ کیا لکھا ہے؟ اے سی یا ایئر کنڈیشنر. بالکل ٹھیک. اب اس تصویر کو غور سے دیکھیے. اس میں کیا بنا ہے؟ اس میں دنیا کے نقشے کو گول شکل میں دکھایا گیا ہے، بالکل ایک گیند کی طرح. اسے کہتے ہیں گلوب. گلوب. گلوب کو گھما کر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سا ملک کہاں ہے، کیونکہ اس پر مختلف ملک اپنی اپنی جگہ بنے ہوتے ہیں اور ان پر ان کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں. ملکوں کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے سمندروں کے متعلق بھی گلوب کی مدد سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ کیا لکھا ہے؟ گلوب. اور گلوب پر کیا بنا ہوتا ہے؟ دنیا کا نقشہ. نقشے کو انگلش میں میپ کہتے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں ورلڈ. تو گلوب پر بنا ہوتا ہے میپ آف دا ورلڈ یعنی دنیا کا نقشہ. اب اس تصویر میں دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک بلب. اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں بلب کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. بلب کو جلانے سے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے اور یہ لکھا ہے بلب. بلب. یہ کیا لکھا ہے؟ بلب. بالکل ٹھیک. اب اس تصویر کو دیکھ کر بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک پین. پین. پین کا لفظ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کیا لکھا ہے؟ پین. اور یہ ہے پین کی تصویر. پین میں سیاہی بھری ہوتی ہے جس کی مدد سے کاغذ پر لکھا جاتا ہے. اب یہ بتائیے یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ یہ ہے ایک بس. بس میں بہت سے لوگ ایک وقت میں سوار ہو سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. تو یہ لکھا ہے بس. بس. اور یہ ہے بس کی تصویر. یہ کیا لکھا ہے؟ بس. بالکل ٹھیک. اب اس تصویر میں دیکھیے یہ ہے ایک فریم. فریم. فریم میں تصویر کو لگایا جاتا ہے. تو یہ کیا لکھا ہے؟ فریم. فریم. اب اس تصویر میں دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک فریج. فریج. فریج کے اندر اوپر والے خانے کو فریزر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں برف بھی جمائی جا سکتی ہے. اور نچلے حصے کو کہتے ہیں ریفریجریٹر. اس میں مختلف پھل اور سبزیاں یا جوس وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں تاکہ وہ خراب ہونے سے بچ جائیں، کیونکہ فریج اندر سے بہت ٹھنڈا رہتا ہے اور یہ بجلی سے چلتا ہے. تو یہ کیا لکھا ہے؟ فریج. فریج. تو فریج میں چیزوں کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ وہ ٹھنڈی رہیں اور خراب ہونے سے بچ جائیں. بالکل ٹھیک. اب اس تصویر میں دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک صوفہ. صوفہ. صوفہ نرم سا ہوتا ہے اور یہ بیٹھنے کے کام آتا ہے. تو یہ کیا لکھا ہے؟ صوفہ. بالکل ٹھیک. اب یہ بتائیے اس تصویر میں کیا بنا ہے؟ یہ ہے ایک کمپیوٹر. 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 کمپیوٹر کے اندر بہت سی معلومات کو ذخیرہ یا جمع کیا جا سکتا ہے اور دوسروں تک پہنچایا بھی جا سکتا ہے. اور کمپیوٹر ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر کا کام بھی دیتا ہے. یعنی کمپیوٹر کی مدد سے مختلف پروگرامز دیکھے، سنے اور پڑھے جا سکتے ہیں.
تو یہ کیا لکھا ہے؟ کمپیوٹر، بالکل ٹھیک۔ اور اس تصویر میں کیا بنا ہے؟ یہ ہے ایک ٹیلی فون۔ ٹیلی فون، ٹیلی فون کے نام کو آسان بنانے کے لیے اسے فون بھی کہا جاتا ہے، فون۔ ٹیلی فون کی مدد سے دو لوگ بہت فاصلے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا لکھا ہے؟ ٹیلی فون، ٹیلی فون، بالکل ٹھیک۔ اور اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایک ریڈیو، ریڈیو۔ خبروں کو انگلش میں نیوز کہتے ہیں۔ تو ریڈیو کی مدد سے کیا سنا جاتا ہے؟ خبریں اور مختلف پروگرام، اور انہیں انگلش میں کہتے ہیں نیوز اور پروگرامز، نیوز اور پروگرامز، اور یہ ہم ریڈیو کی مدد سے سنتے ہیں۔ تو یہ کیا لکھا ہے؟ ریڈیو، بالکل ٹھیک۔ نیوز یا خبروں میں دن بھر میں ہونے والی خاص باتوں کے متعلق بتایا جاتا ہے، جبکہ ریڈیو پر چلنے والے مختلف پروگراموں میں مشہور لوگوں کے انٹرویو یا ان سے متعلق بات چیت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانا پکانے کے طریقے اور اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا چاہیے اس کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے، جبکہ بعض پروگرامز میں بچوں کو کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں۔ ریڈیو بجلی کے علاوہ بیٹری سے بھی چل سکتا ہے، اس لیے جن علاقوں میں بجلی نہ بھی ہو وہاں بھی ریڈیو سنا جاتا ہے۔ تو یہ کیا لکھا ہے؟ ریڈیو، بالکل ٹھیک۔ اب اس تصویر میں دیکھیے، یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ یہ ہے کیمرہ، کیمرہ۔ اس کی مدد سے تصویر کھینچی جاتی ہے، اور تصویر کو انگلش میں کہتے ہیں فوٹوگراف۔ تو کیمرے کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے؟ تصویر کھینچی جاتی ہے یا پھر فوٹوگراف کھینچی جاتی ہے، اور یہ کیا لکھا ہے؟ کیمرہ، بالکل ٹھیک۔ اور یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ یہ ہے ایک سویٹر، سویٹر۔ اون سے بنے ہوئے سویٹر کا استعمال سردیوں میں کیا جاتا ہے تاکہ ہم گرم رہ سکیں۔ تو یہ کیا لکھا ہے؟ سویٹر، سویٹر۔